وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹیں گے. وہ بہرے ہیں سن نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی مسئلہ ہے, وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے, سننے کی طاقت رکھتے ہیں, اس کے باوجود وہ حق بات سننے کو سن کر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ گونگے ہیں. کیا ہے بھائی؟ گونگے ہیں. جو مرضی ہو جائے ان کے سامنے, حق روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے, لیکن مجال ہے کہ وہ اس حق کو اپنی زبان سے کیا کریں؟ بیان کر کے دیکھیں. زبان ہونے کے باوجود وہ حق بات کو بیان نہیں کرتے. اور اسی طرح وہ اندھے ہیں, جو کچھ مرضی ہو جائے وہ حق کے نقوش کو دیکھ کر پہچانتے نہیں, جیسا کہ وہ کیا ہے؟ اندھے. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, یہی حال ہمارا ہے. سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون, ہمارا حال بھی ہے. ایک آدمی اندھا ہو, گنگا ہو, بہرا ہو, وہ راستے پر چل سکتا ہے. ایک آدمی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے لیکن کانوں سے سن نہیں سکتا, ٹھیک ہے, بول نہیں سکتا, تو وہ کچھ نہ کچھ چل سکتا ہے. ایک آدمی کی آنکھیں بھی نہیں ہے, بول بھی نہیں سکتا, کانوں سن سکتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ بھئی دائیں چلو بائیں چلو. لیکن اگر کسی کے پاس تینوں چیزیں نہیں ہیں, نہ وہ سن سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے, نہ وہ بول سکتا ہے, وہ راہ راست پر کیسے چلے گا؟ آج ہم نہ حق سننے کے لیے تیار ہیں. ایک آدمی کا پھر میرے ذہن, ایک آدمی کہتا کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنا کرتا تھا, میں اب نہیں سنتا. میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنا کرتا تھا, میں اب نہیں سنتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں جو ہے وہ دل میں تیر کی طرح لگتی. میں نے کہا پھر کہنا میں اب نہیں سنتا. میں کیوں؟ کہنا یار وہی بات ہے جو پہلے کی بات سنتا ہوں, دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ کیا کروں, نماز پڑھوں, کیا کروں, قرآن پڑھوں, سنتا ہی نہیں ہوں, تو اب دل میں پیدا ہی ہو. تو ہم اچھی بات سننے کے لیے تیار آج نہیں ہیں. ہمارے سامنے کوئی لٹ رہا ہو, ہمارے سامنے کوئی ذلیل ہو رہا ہو, ہمارے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو, ہم کہتے ہیں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم کیوں حق بول کر اپنی جان کو بنسائے؟ ہمیں کتنی نفلوں کا ثواب ملے گا؟ آج ہم بھی حق بولنے کے لیے تیار ہیں.